اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مومنین کرام، سلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ولادت امام علی رضا علیہ السلام آپ کو اور آپ کی فیملی کو اور تمام عالم تشیع، خصوصاً وقت کے امام کو دل کی گہرائیوں سے بہت بہت مبارک ہو۔ امام رضا علیہ السلام اپنے والد بزرگوار کی طرح تمام انسانی کمالات سے آراستہ اور پیراستہ تھے، اور اپنے زمانے کے لوگوں میں ہر فضیلت میں مشہور اور منفرد شخصیت کے حامل تھے، اور آپ کی پہچان آپ کے علم، کمال اور عبادت، جود اور سخاوت کی وجہ سے لوگوں میں عام تھی۔ شیخ مفید علیہ الرحمہ تحریر فرماتے ہیں کہ امام موسیٰ ابن جعفر کے بعد آپ کے فرزند علی ابن موسیٰ رضا امام ہوئے، اس لیے آپ تمام بھائیوں اور دوسرے اہل بیت میں سب سے افضل تھے۔ امام رضا علیہ السلام امام کاظم علیہ السلام کی تمام اولاد میں سب سے افضل تھے۔ آپ کا علم، حلم، تقوی اور اپنی گفتگو میں، اپنے بیان میں قوت استدلال، اپنی بات کو پروف کرنے کا طریقہ سب پر روشن اور واضح تھا۔ عوام اور خواص، شیعہ اور سنی سب آپ کے فضائل و کمالات کے معترف ہیں، اور آپ کی امامت کے بارے میں آپ کے والد ماجد نے واضح طور پر اعلان فرما دیا تھا۔ ابراہیم ابن عباس کا بیان ہے کہ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ امام علی رضا علیہ السلام نے کسی کے ساتھ سختی سے بات کی ہو، یا کسی کی بات کاٹی ہو، یا کسی محتاج کی حاجت کو جسے آپ پورا کر سکتے ہو رد کیا ہو۔ میں نے کبھی نہیں دیکھا کہ آپ نے کسی کے سامنے پیر پھیلا کر یا دوسروں کی موجودگی میں ٹیک لگا کر بیٹھنے کی کوشش کی ہو، یا اپنے غلاموں کو برا بھلا کہا ہو، یا آواز سے ہنسے ہوں۔ آپ کی ہنسی صرف تبسم کی صورت میں، ایک دلکش تبسم کی صورت میں ہوتی تھی۔ جب آپ دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو تمام غلاموں اور خدمت گاروں میں، یہاں تک کہ گھر کے دربان تک کو بھی اپنے ساتھ شامل کرتے تھے۔ بہت کم آپ سوتے تھے، روزے بہت رکھتے تھے، مہینے کے 3 روزے آپ سے کبھی نہیں چھوٹتے تھے، اور فرماتے تھے ہر مہینے میں 3 روزے رکھنے سے پوری عمر روزہ رکھنے کا ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ راہ خدا میں خرچ اور لوگوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا آپ کا اہم خاصہ تھا۔ جود و بخشش، فقراء کے ساتھ حسن سلوک، مقروض لوگوں کا قرض ادا کرنا، مومنین کو کھانا کھلانا اور پریشان حالوں کی مدد کرنا پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ معصومین کی ہمیشہ ہی سیرت رہی ہے۔ امام رضا نے بھی اسی سیرت کو جاری رکھا۔ اسحاق نوبخشی کا بیان ہے کہ ایک شخص امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں پہنچا اور آپ سے عرض کیا، اپنی شایان شان، اے میرے مولا، اپنی شایان شان میری مدد فرمائیے۔ آپ نے فرمایا، اتنی مدد کرنے پر میں قادر نہیں ہوں۔ اس نے عرض کیا، پھر میری شایان شان مدد کر دیں۔ امام نے فرمایا، یہ ممکن ہے۔ یہ کہہ کر غلام کو حکم دیا کہ اس کو 100 دینار عطا کر دے۔ امام رضا علیہ السلام نے خراسان میں عرفہ کے دن اپنا تمام مال راہ خدا میں خرچ کر دیا۔ فضل ابن سہل نے عرض کیا کہ آپ کے اس طرح بخشش کرنے میں مصلحت نہیں ہے، اور یہ مناسب نہیں ہے اور نقصان ہے۔ امام نے فرمایا،
نقصان نہیں ہے، بلکہ اصل نفع یہی ہے جو چیز خدا کی راہ میں آخرت کی جزا کی امید پر دے دی جائے اس کو گھاٹا اور فضول خرچی اور اسراف نہ کہو، نہ سمجھو۔ امام نے فرمایا نقصان اسے مت سمجھو۔ محمد ابن خلاد کا بیان ہے، امام رضا علیہ السلام کھانا کھاتے وقت اپنے دسترخوان کے پاس ایک برتن رکھ لیتے تھے اور اچھے کھانوں میں سے تھوڑا تھوڑا اس میں رکھتے رہتے تھے۔ اس کے بعد حکم دیتے تھے کہ اس کو فقراء میں تقسیم کر دیا جائے۔ اس وقت آپ اس آیت کی تلاوت فرماتے رہتے تھے، فَلَقْتَحَمَ الْعَقَبَةَ۔ اس کے بعد آپ فرماتے تھے، خدا کو معلوم ہے کہ ہر شخص غلام آزاد نہیں کر سکتا، لہٰذا اس طرح کے کھانے کھلانے کو جنت جانے کا ذریعہ قرار دیا۔ غفاری کا بیان ہے، میں نے آل ابی رافع کی ایک شخص سے فلاں مقدار میں قرض لیا تھا، وہ بار بار مجھ سے اپنے قرض کا مطالبہ کر رہا تھا اور میں قرض ادا کرنے پر قادر نہیں تھا۔ اس وجہ سے میں نے نماز صبح مسجد النبوی میں پڑھی اور امام رضا علیہ السلام کی تلاش میں نکل پڑا۔ آپ اس زمانے میں عریض میں تھے۔ جب میں وہاں پہنچا، امام کو دیکھا، امام پیرہن پہنے عبا اوڑھے اپنے مرکب پر سوار تھے۔ مجھے شرم لگی، میں نے آپ سے کچھ نہیں کہا۔ آپ جب میرے پاس آئے، مجھے دیکھا، میں نے سلام کیا اور عرض کیا کہ آپ کے فلاں چاہنے والے کا میرے ذمے قرض ہے، اس نے اس کے مطالبے میں مجھے رسوا کر رکھا ہے۔ میں سوچ رہا تھا کہ آپ اسے نصیحت فرما دیں کہ وہ اپنے مطالبے سے سبکدوش ہو جائے، دست بردار ہو جائے۔ البتہ میں نے امام سے یہ نہیں بتایا کہ قرض کی مقدار کتنی ہے۔ آپ نے مجھ سے فرمایا، بیٹھو، میں ابھی واپس آتا ہوں۔ میں وہیں رکا رہا یہاں تک کہ مغرب کا وقت ہو گیا۔ میں نے نماز مغرب ادا کی، روزے سے بھی میں تھا، لہٰذا تھک گیا تھا اور واپسی کا ارادہ کر رہا تھا کہ آپ تشریف لے آئے۔ کچھ لوگ آپ کے گرد جمع تھے اور آپ کے سامنے اپنی حاجت پیش کر رہے تھے اور آپ ان کو صدقہ دے رہے تھے۔ اس کے بعد آپ گھر کے اندر گئے اور مجھے بھی گھر میں بلا لیا۔ میں گھر میں داخل ہوا، دونوں ساتھ ساتھ بیٹھے۔ مدینے کے حاکم ابن مسیب کے بارے میں آپ سے گفتگو کر رہا تھا۔ جب میری بات ختم ہوئی تو آپ نے فرمایا، میرا خیال ہے ابھی تم نے افطار نہیں کیا۔ میں نے عرض کیا، جی مولا۔ آپ نے حکم دیا، آپ کے حکم سے میرے لیے کھانا لایا گیا۔ پھر آپ نے اپنے غلام سے فرمایا، میرے ساتھ کھانا کھائے۔ کھانا کھانے کے بعد مجھ سے فرمایا، اس تکیے کو ہٹاؤ اور جو اس کے نیچے ہو اسے لے لو۔ میں نے آپ کے حکم پر عمل کیا اور وہاں موجود دینار اٹھائے اور اپنے لباس کی آستین میں رکھ لیے۔ اپنے 4 غلاموں کو حکم دیا کہ میرے گھر تک میری ہمراہی کریں۔ آپ نے اپنے 4 غلام میرے ساتھ ہمراہی کے لیے تیار کیے۔ میں نے عرض کیا، ابن مسیب کے افراد رات میں گشت کرتے رہتے ہیں اور میں نہیں چاہتا کہ وہ مجھے آپ کے غلاموں کے ساتھ دیکھیں۔ آپ نے فرمایا، تم صحیح کہہ رہے ہو۔ اس کے بعد اپنے غلاموں سے فرمایا، جہاں سے یہ کہیں واپس آ جانا۔ میں اپنے گھر پہنچا، چراغ روشن کیا اور دیناروں کو گنا تو وہ 48 دینار تھے، جبکہ میرا قرض کل 28 دینار تھا۔ ان میں سے ایک دینار میں کچھ خاص چمک پائی جا رہی تھی، وہ کچھ زیادہ ہی روشن اور منور تھا۔ مجھے اس سے دلچسپی ہونے لگی اور میں نے چراغ کے پاس اسے لے جا کر دیکھا تو اس دینار پر لکھا تھا، تمہارا قرض 28 دینار ہے، لیکن باقی 20 دینار بھی تمہارے ہی ہیں۔ غفاری کا
بیان ہے کہ خدا کی قسم مجھے بالکل صحیح نہیں یاد تھا کہ اس شخص کا مجھ پر کتنا قرض ہے۔ آپ کے خادم یاسر کا بیان ہے، جب امام رضا علیہ السلام تنہائی میں بیٹھتے تھے تو اپنے تمام چھوٹے بڑے غلاموں کو اکٹھا کرتے تھے اور ان سے گفتگو کرتے تھے۔ جب کھانے کے لیے دسترخوان پر بیٹھتے تھے تو سب کو اپنے ساتھ دسترخوان پر بٹھاتے تھے۔ خداوند عالم کی بارگاہ میں ہم دعا گو ہیں کہ خدایا ہم سب کو امام علی رضا علیہ السلام کے ولادت کے اس پرمسرت موقع پر ان کی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرما اور ہم سب کو آل محمد کا وفادار بنا دے، اور پروردگار امام رضا علیہ السلام کے صدقے میں تمام محبان آل محمد کو ان کی ولادت کے موقع پر عیدی کی شکل میں اس وبائے لعنتی سے نجات عطا فرما اور عالم انسانیت کو سکون عطا فرما، اور آنے والے ایام اعظم میں بھی ماحول بہتر سے بہتر قرار دے۔ وصلی اللہ علی رسولہ الکریم۔